بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا ٹاپک حفیظ جلندری کی نظم ہلال استقلال ہے۔ اچھا، یہ اس جو ہلال آپ کو پتہ ہے یہ چاند کو کہتے ہیں۔ پہلا چاند جو باریک ہوتا ہے، اور استقلال مستقل سے ہے، استقلال سے ہے، کانسٹینسی سے ہے، ہمیشگی سے ہے۔ تو ہلال استقلال ہمیشہ رہنے والا چاند اس کا مطلب ہے، اور اس سے حفیظ جلندری نے تحریر کیا۔ یہ نظم حفیظ جلندری کے جس میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حفیظ جلندری ہمارے قومی شاعر ہیں۔ 1900 میں ہندوستان کے مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے، اور 1982 میں پاکستان میں ان کا انتقال ہوا۔ حفیظ جلندری نے یادگار شاعری میں اپنا جو ہے ورثہ چھوڑا ہے۔ حفیظ جلندری ہمارے قومی شاعر تھے۔ اس کے علاوہ کشمیر کا ترانہ بھی انہوں نے لکھا۔ یہ پاکستان کے اندر جو جب بنا تو خیرپور ریاست کے بھی شاعر رہے۔ ان کو ماہانہ 25 روپے وظیفہ ملا کرتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بے شمار ترانے لکھے گئے، لیکن ان کا لکھا ہوا ترانہ جو ہے پاکستان کا قومی ترانہ کہلایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاہنامہ اسلام کی تاریخ جو ہے اس کو شاعری کی شکل میں قلم بند کیا ہے، اور اسی میں سے جو ہے یہ آپ کے نصاب میں اسی نظم کو شامل کیا گیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم۔ تو اب آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ نظم کا جو عنوان ہے، ساری نظم اسی عنوان کی وضاحت کرتی ہے، لہٰذا چونکہ اس کا نظم جو ہے مستقل قائم رہنے والا ہلالی پرچم، تو یہ نظم اسی پرچم پاکستان کی وضاحت کرے گی، اسی کے اوپر روشنی ڈالے گی۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے حفیظ جلندری نے یہ بتا دیا کہ یہ استقلال کا پرچم ہے، یعنی ہمیشہ ثابت قدم رہنے والا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، اور یہ پرچم جو ہے مضبوطی کا پرچم ہے۔ تو دو باتیں ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی اس پرچم نے ہمیشہ قائم رہنا ہے، ثابت رہنا ہے، موجود رہنا ہے، اور اس کو استحکام بھی رہنا ہے۔ شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ تو یہ پرچم جو ہے یہ آسانی سے نہیں ملا، بلکہ اسے بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس کو حاصل کیا ہے۔ ان کے انعام سے یہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اور اس میں سے کچھ ایسے بھی بچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی زندگی سے سرفراز تو نہیں کیا، لیکن زندہ رہے، لیکن اس پرچم کے حصول کی جدوجہد میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ یہ دونوں آپ جانتے ہیں کہ غازی وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ تو کرتے ہیں لیکن شہادت سے وہ سرفراز نہیں ہوتے، اور شہید وہ ہیں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور شہید وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دے اور اللہ کے حضور چلا جائے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہاں بھی بتایا گیا کہ یہ شہیدوں سے اور غازیوں کے ہاتھ سے ان کی محنت اور جد و جہد کے صلے میں ہمیں یہ عطا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ استقلال اس کو قائم رہے گا، اور استحکام بھی اس کو رہے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالی کبھی ختم نہیں ہونے والا، جب تک دنیا ہے تب تک اس پرچم نے قائم رہنا ہے۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، کیونکہ اس کے اوپر چاند بنا ہوا، پاکستان کا پرچم جو اس کے اوپر باریک چاند ہے، اور اسی کو ہلال استقلال شاعر نے کہا ہے۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، دوسرا شعر ہے۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ تو فلک پر یہ آشکارا میں نے ہوتا ہے ظاہر ہونا، پرتو عکس کو کہتے ہیں سیف اللہ۔ آپ کو پتا خالد بن ولید کا، یعنی اللہ کی تلوار، سیف اللہ کی تلوار کون تھے؟ خالد بن ولید کا لقب ہے۔ تو یہ خالد بن ولید کے اپنا پرچم کا یہ عکس ہے جو آسمان پر نظر آ رہا ہے، لہراتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ پرچم کون سا ہے؟ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے۔ آپ کو پتا ہے ہلال، ابھی ہم نے بات کی کہ چاند ہے، پہلی کا چاند ہے، اور انگشت شہادت انگلی کھڑی کر کے دے رہے، جس طرح ہم نماز میں شہادت پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول کی جب ہم یہ شہادت دیتے ہیں
تو یہ پرچم بھی اسی طرح کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ دین اسلام کا پرچم ہے، اور اس نے انشاءاللہ تعالی اسی طرح قائم اور دائم رہنا ہے۔ لہذا اپنی جو ہے شہادت دنیا کو دکھا کر یہ پرچم بتا رہا ہے کہ میں موجود ہوں اور میرا وجود بھی موجود ہے۔ اور یہ پرچم جو ہے یہ اسلام کے ان غازیوں کی یاد تازہ کرتا ہے جن میں سر فہرست اور سر فراز جو ہیں وہ خالد بن ولید ہیں، جنہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ تو یہ پرچم ان کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو تلمیحاً یہ شعر جو ہے اس میں سیف اللہ کا لفظ شاعر نے استعمال کیا، اور اگلے شعر میں کہتے ہیں ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا۔ پھر وہی بات جو خود قربان ہو کر بھار گئے دامن امیدوں کا، ہلالی خنجر یعنی یہ خنجر نما چاند جو ہے، یعنی ہمارے چاند کو ہلالی خنجر کہہ دیا، پہلے انہوں نے اوپر بھی ہلالی کہا تھا، اب ہلالی خنجر کا قومی عطیہ ہے، قوم کو عطیہ کیا، کنہوں نے؟ شہیدوں نے یہ قوم کو خنجر نما پرچم جو ہے وہ جس پہ چاند بنا ہوا ہمیں عطیہ کر دیا ہے۔ خود قربان ہو گئے ہیں اور امیدوں کا دامن بھر گئے ہیں، اور امید آپ کو پتہ ہے کہ ہونے والی وہ خواہش جو جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری ہو جائے، ہم اسے امید کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ امیدوں کا پرچم ہے کہ یہ امید کیا ہے کہ اس میں دین اسلام جاری و ساری ہوگا، دین اسلام کے اصول کار فرما ہوں گے، دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، دین اسلام کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، اور وہ تصور، وہ دور جو ہے جس کی خواہش ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کی خواہش ہمارے خلفائے راشدین نے کی، اور جس کی خواہش اور کیفیت یا جو صورت جو ہمارے بے شمار دنیا کے بادشاہوں نے اپنائی، انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بھی یہی ہلال خنجر جو ہے اس بات کی وضاحت ہے کہ اس شہیدوں نے بھی یہ اپنی جان قربانی دی ہے، اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے بعد جو ہے یہ دین اسلام کا مرکز بنے گا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنا پوری دنیا میں کام کرے گا۔ پھر مزید بتایا کہ حسین ابن علی کے اسوائے مردانہ کا پرچم، برائے شم ملت سوز پروانہ پرچم، اور مزید کہا کہ یہ پرچم جو ہے یہ جس طرح سیف اللہ کا عکس تھا، اسی طرح حسین ابن علی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین علیہ السلام کے اسوہ مردانہ کا مردانہ جو وجاہت ہے اس کا یہ اسوہ، اس کا طریقہ ہے، اس کا ایک انداز ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کے مردانہ انداز کا یہ ایک پرچم نمائندگی کر رہا ہے، اور برائے شمع ملت، اور ملت کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے یہ شمع کی مانند ہے، اور پروانوں کو ایک تپش اور حرارت اور روشنی مہیا کر ہے۔ تو اس کو انہوں نے دیکھیں وسیع مفہوم کر دیا کہ پوری ملت کے لیے یہ ایک شمع کی مانند پرچم ہے، یعنی پاکستان پوری ملت کا مرکز بننے جا رہا ہے، بننے والا ہے، اور پوری ملت اس کے اوپر پروانوں کی طرح اپنی جان قربان کرے گی۔ اور انشاءاللہ الحمدللہ پاکستان، اسلامی ممالک میں پاکستان کی جو عسکری کیفیت ہے اور عسکری جو مقام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں جب اسرائیل نے فلسطین اور شام کے ساتھ یہ جنگ کا معاملہ کیا 1967 میں، تو ہماری پائلٹوں نے، ہماری فوج نے اپنا کردار ادا کیا۔ سعودی عرب کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے، یو اے کے لیے، اور سوڈان یا دوسرے ممالک کے لیے، پاکستان کا ایک جو انداز ہے ہماری فوج کا بھی اور ہمارے جو ہے جوانوں کا بھی، اور ہمارے پاکستان کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ کردار ہے۔ تو اسی کی امید، اسی کی طرف نشاندہی حفیظ جلندری نے اس وقت کی ہے سٹارٹ میں، کہ یہ پوری ملت کے لیے ایک شمع کی مانند ہوگا، شمع کی روشنی ملت اسلامیہ کو فراہم کرے گی، اور ملت اسلامیہ جو ہے پروانوں کی مانند اس شمع کے گرد اڑیں گے، چمکیں گے، بڑبڑائیں گے، اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ تارک کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ اب ناظرین بیٹا آپ کے سلیبس میں ہم نے کل بات کی تھی تشبیہ کی، یہ تلمیح ہے، پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایسا لفظ جس سے ہمارا ذہن ماضی کے کسی قصے، واقعے یا روایت کی طرف منتقل ہو جائے تو ہم اسے تلمیح کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ ساری تلمیحات آ گئی ہیں، یہ جو نام آئے ہیں یہ ماضی کے ہیں،
اور ان کے ساتھ ایک پوری کہانی جو ہے وابستہ ہے۔ محمد ابن قاسم وہ شخص ہے جس نے ہندوستان میں 710 میں غالباً ہندوستان میں 712 میں ہندوستان میں انہوں نے اسلام کا پودا لگایا اور الحمدللہ آج تک قائم ہے۔ تو ان کے صحاب کہتے ہیں بادل کو، جود کہتے ہیں سخاوت کو، جنروسٹی کو، ٹھیک ہے۔ تو محمد بن قاسم کی سخاوت کا جو انداز تھا، یہ پرچم اس کی بھی نمائندگی کر رہا ہے۔ اور پھر یہ طارق بن زیاد جس نے اندلس کو، اسپین جس کا نام ہے موجودہ، اس کو فتح کیا موسیٰ بن نصیر کے ساتھ مل کر، یہ اس کی بھی نمائندگی کرتا ہے، طارق بن زیاد کی بھی۔ اور صلاح الدین ایوبی جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف بڑی مؤثر جنگیں لڑیں اور سینٹرل ایشیا میں، وسط ایشیا میں انگریزوں کو نہیں بڑھنے دیا ایک خاص حد سے زیادہ، اور بیت المقدس بھی عیسائیوں سے، یہودیوں سے آزاد کرایا۔ تو یہ ان کا بھی پرچم ہے، اس کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ اور محمود غزنوی کا نام بھی آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے غزنہ کے علاقے سے تھے، لیکن ہندوستان میں آئے اور 17 کے قریب انہوں نے مختلف اوقات میں حملے کیے، اور آخر میں پھر جاتے ہوئے اپنے غلام ایاز کو لاہور کا گورنر بنا گئے۔ اور یہ گورنر اس وقت لاہور کا مطلب لاہور نہیں تھا، بلکہ لاہور کا مطلب ملتان سے یہ ہمارے یہاں رحیم یار خان تک کا علاقہ جو ہے وہ لاہور میں شامل تھا، اور ادھر سے مشرقی پنجاب جو ہے، اور ادھر سے پشاور تک کا علاقہ جو یہ سارے کا سارا جو ہے نا، جی یوں سمجھ لیں کہ موجودہ پنجاب اور کچھ حصہ یہ جو ہے خیبر پختونخوا کا، یہ اور ادھر سے مشرقی ہندوستان کا جو پنجاب ہے، یہ سارے کا سارا پنجاب کہلاتا تھا۔ تو ہندوستان میں یہ اپنا پہلا محمد بن قاسم کے تقریباً 90-100 سال کے قریب بنتے ہیں۔ اپنا محمود غزنوی نے پھر ہندوستان میں اسلام کا پودا جو ہے نصب کیا، اور اپنے غلام ایاز کو جہاں پہ گورنر بنا کے گئے۔ اور آپ نے وہ شعر بھی سنا ہوگا اقبال کا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یعنی بادشاہ بھی اور اس کا غلام بھی، ان کے خرید کردہ غلام تھے ایاز جو تھے۔ لیکن دین اسلام نے مساوات کو جو درس دیا ہے وہ کیا کہ ایک ہی صف میں ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، آقا بھی اور بادشاہ بھی اور غلام بھی اس کا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ تلمیحات کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ پرچم جو ہے یہ ان تمام لوگوں کی، ان تمام ہمارے تاریخی ہیروز کی نمائندگی کرتا ہے، یہ جو پاکستان کا پرچم، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح اس نے پوری دنیا کو اور ملت اسلامیہ کو بالخصوص رہنمائی فراہم کرنی، اور اللہ نے اس کا سایہ جو ہے پوری دنیا پہ میں انشاءاللہ تعالی اسی طرح قائم رہے گا، اور یہ اپنا اس فضاؤں میں جو ہے یہ لہراتا اور پھڑپڑاتا رہے گا۔ یہ پرچم ہے نشان عالم فتح و کامرانی کا، یہ پرچم ہے نشان عالم فتح و کامرانی کا، زمین پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ تو یہ مزید بتایا کہ یہ پرچم جو ہے یہ نشان ہے عالم دنیا میں اس زمین پر کامیابی کا اور فتح کا اور اللہ کی رحمت کا۔ زمین پر ابر رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا اشارہ ہے، اور نوید آسمان، اور آسمان سے نوید ہے کہ تم اللہ کے راستے پہ چلتے رہو گے تو تم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور تم دنیا میں ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ ادا کرتے رہو گے۔ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی خوشخبری کی یہ پرچم جو نشانی ہے، اور یہ جو ہے کامیابی اور فتح کی نمائندگی بھی یہ پرچم جو وہ کرتا ہے۔ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم استقلال پاکستان کا پرچم۔ تو یہ ساری ماضی کی قصے بتا دیے کہ سیف اللہ سے لے کر امام حسین تک، اور امام حسین سے لے کر طارق بن زیاد، محمود غزنوی، اور پھر اس صلاح الدین ایوبی تک، اور اس کے بعد پھر پاکستان تک یہ پرچم جو ساری اسلامی تاریخ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور یہ پاکستان کے استقلال کی بھی، پاکستان کی ہمیشگی کی، پاکستان کے ثابت رہنے کی، پاکستان کی ثابت قدمی کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جس خواہش کے اظہار کیا، اللہ کے رحمت اور اللہ کے کرم سے پرچم موجود ہے، اور اسی طرح جو ہے فضا میں لہلہائے گا، اور ملت اسلامیہ کو شمع کی مادر روشنی جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ عزیز طلبہ، اس کا خلاصہ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے، امپورٹنٹ ہے، پیپر میں خلاصہ اس کا آ جاتا ہے، 5 نمبر کا خلاصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو شعر ہیں حسین ابن علی کے، اور جو ہے برائے شمع ملت
اور محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم. یہ 3 شعر جو ہیں آپ نے ان کو کرنا ہے. اگر ہم اس کو کریں نا کہ یہ کون سے 1 2 3 4 5 6 7 تو 5واں 6واں 7واں شعر جو ہے اس کو آپ بالخصوص دیکھ لیں. یہ آپ کا کام ہے. میں آن لائن بیٹھا ہوں, آپ نے مجھے کام چیک کروانا ہے. کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, مجھ سے پوچھیں. تیاری آپ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ٹیسٹ بھی آپ کا لیں گے. ٹھیک ہے, اپنی احتیاط بھی کریں اور جو SOPs اس پہ عمل کریں, تیاری کریں بیٹا. انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے ملاقات فزیکلی بھی ہوگی. اس دوران آپ کو لیکچر مسلسل فراہم کیے جا رہے ہیں. کوئی پرابلم ہے تو رابطے میں رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. اللہ حافظ. السلام علیکم.